بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید ہے۔ دلچسپ اور سبق آموز واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ دوستو، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا اور آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کو بآسانی دیکھ اور سن لیا کریں گے۔ دوستو، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، وہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا، جبکہ یہ شکار کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے جب سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی پہنچا دے گا، جس طرح لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا، مگر کئی دن گزر گئے، اس کے لیے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی کہ اے درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اچھا بھلا ہو اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ اسے بیٹھے بٹھائے ہی پہنچا دے گا، بلکہ اس کے لیے اسے جستجو کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ سے امید لگانا ہوگی کہ وہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا اور اس میں برکت عطا کرے گا۔ وہ لوگ جو محتاج ہیں اور محنت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ انہیں ان کا رزق ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور اس طرح کی مزید سبق آموز ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔